حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم نے غیبت کے تو اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے کہ شاید کسی اور گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک اور ہوگی۔ فرمایا کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو، جب اسے برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ اس میں ذرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی شناخت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا اور آدم خور بن جانا ہی کتنی قباحت کی بات ہے۔ انسان کا گوشت کھانا اور آدم خور بن جانا ہی کتنی شناخت اور قباحت کی بات ہے۔ اور پھر کون سا انسان، اور انسان کون سا؟ اپنا بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ، اپنے مرے ہوئے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے اتنا ہی دوسرے کی غیبت کرنا سنگین اور خطرناک ہے۔ غیبت کے معنی کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چاہے وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہو، غلط نہ ہو، مگر پھر بھی اگر اس کی برائی بیان کرو گے تو یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، پھر بھی اگر برائی بیان کرو گے تو یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے مدنی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسے انداز سے برائی بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اگر اس کو معلوم ہو جائے، اس کو پتہ چلے، اس نے اس بات کو سن لیا، یعنی اگر وہ اس بات کو سن لے کہ اس طرح سے اس مجلس میں میرا ذکر کیا گیا تھا اور اس کو تکلیف ہو، وہ اس کو برا سمجھے، یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت ہے۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر وہ برائی واقعتاً موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کی بات میں کر رہا ہوں، اگر وہ برائی اس کے اندر واقعتاً موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ برائی اس کے اندر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں، تم جھوٹی نسبت اس کی طرف کر رہے ہو، پھر تو یہ غیبت نہیں، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا، دوہرا گناہ ہو جائے گا۔
لیکن آج ہمارا معاملہ ہے، ہم اگر مسجد میں بیٹھ گئے تو وہاں بھی غیبت، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو وہاں بھی غیبت، بازاروں اور ہوٹلوں کا تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا۔ کوئی مجلس، کوئی محفل ہماری اس سے خالی نہیں جاتی، تھوڑا سا ہم اس میں حرکت کر ہی دیتے ہیں، چاہے منورنجن ہی کا نام لے لیں۔ اب ذرا ہم اپنی محفلوں اور مجلسوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں کہ کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے، دن رات اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ اس کو درست بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ کر رہے ہیں غیبت، لیکن اس کو درست اور جائز بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ جب یہ بات میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں تو یہ غیبت کرنا میرے لیے جائز ہے۔ یاد رکھو، چاہے وہ بات تم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، اگر کسی کا برائی سے تذکرہ کر رہے ہو تو یہ غیبت میں شمار ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا ہی گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ شراب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نحوست کو ہم سمجھتے ہیں، ڈاکہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نحوست اور شرمندگی کو ہم سمجھتے ہیں، بدکاری کا معاملہ ہے کہ ہم اس کی نحوست اور شرمندگی کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ غیبت اتنی عام ہو چکی ہے کہ ذرا بھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا ہی کبیرہ گناہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام قطعی ہے اور یہ بھی حرام قطعی ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ، علماء نے لکھا ہے، بلکہ غیبت کا گناہ اس لحاظ سے زنا کے گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ غیبت کا معاملہ، غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ گناہ، دوسرے گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن غیبت کا گناہ جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن غیبت کا گناہ یہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ غیبت کا گناہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 10 سال تک کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کی رات جب اوپر لے جایا گیا، کہاں؟ معراج کی رات، فرماتے ہیں جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں پر حملے کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کا گناہ کتنا خطرناک اور سنگین ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، اس لیے سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے ان کا یہ انجام، آخرت میں ان کا یہ انجام ہوگا۔ آپ حضرات غور کریں کہ حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کا یہ انجام ہوگا کہ اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ دوسرے کی برائی کرنا، بعض لوگ بھائی کی کرتے ہیں، بعض لوگ باپ کی کرتے ہیں، بعض لوگ ماں کی کرتے ہیں، یہ تو خیر ٹھیک ہے، کچھ حد تک گنجائش ہے کہ گھر کی نیکی گھر ہی رہ جائے نہ باہر جائے۔ فرمایا کہ غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ زنا سے بھی بدتر غیبت کا گناہ ہے، زنا سے بدتر غیبت کا گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ اگر آپ نے غیبت کی، وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ خدا نہ کرے کہ اگر آپ سے کبھی زنا صادر ہو جائے، زنا ہو جائے تو کبھی نہ کبھی ندامت اور شرمندگی ہوگی، تو آپ توبہ کریں گے، وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے غیبت کی ہے تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ غیبت کا گناہ اتنا سنگین اور خطرناک ہے، اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ کرنا ہے کہ دوشنبہ کے دن 31 تاریخ کو مسجد صحابہ میں